نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیها غیرہ مما نعلم ومما لا نعلم. تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاتہ لا الہ الا اللہ الواحد القہار. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، جو رات کو دن پر پلٹتا ہے اور دن کو رات پر پلٹتا ہے، یعنی یہ چینج آتا رہتا ہے. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں بصیرت والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی انسان اس سے سبق لے. میں اپنے رب کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. مثلا کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باڈی کی جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ سیل کہلاتا ہے نا. سیل سے پھر آگے اور چیزیں بنتی ہیں. ابھی تک سائنٹسٹ سیل کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں رکھتے، اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح ہمارے جسم میں کام کر رہی ہیں اور کس طرح فضا میں کام کر رہی ہیں، کس طرح زمین کے اندر کام کر رہی ہیں، کس طرح آسمان میں کام کر رہی ہیں. تو ہم ان ساری نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام، ہمارے رب کے نام مقدس ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور غالب ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے کھانے کی دعوت دی، کپڑے سینے والے نے، جو کھانا اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور شوربہ لا کے رکھا. اس شوربے میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کدو تلاش کر کے آپ کے آگے رکھ دیے تاکہ آپ کھا سکیں. اور کہتے ہیں میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کدو کے کیا فائدے ہیں، کسی کو پتا کیا فائدے؟ کدو اسکن کو بہت اچھا کرتا ہے. جو لوگ کدو کھاتے ہیں ان کی اسکن اچھی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نکالا تھا تو ان کے اوپر کس چیز کی بیل اگی تھی؟ کدو کی بیل اگی تھی ان کے اوپر، تاکہ وہ اس سے کھائیں اور اس سے سایہ بھی ہو. تو وہ تو کچا ہی کھاتے ہوں گے، ظاہر وہاں پکا کے دینے والا تو کوئی نہیں تھا. تو کدو کو آپ کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کدو کو آپ پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کدو کو آپ ابال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کدو کا آپ جوس بھی بنا سکتے ہیں، اس کو کسی اور چیز میں بھی مکس کر سکتے ہیں، اس کو الگ سے بھی کھا سکتے ہیں. رائتا تو بہت ہی اچھا بنتا ہے. کس کو آتا کدو کا رائتا بنانا؟ ہاں، آپ لوگ نہیں بناتے؟ آپ امی کو کہہ دیتے بس آپ کام کریں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چھٹی جماعت میں تھے نا تو اس وقت ہمارے اسکول میں ایک کلاس ہوتی تھی خانہ داری کی. خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، داری کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، گھر داری کرنا. گھر داری یعنی گھر کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا.
تو یہ بہت اچھا تھا، لڑکیوں کو، سب لڑکیوں کو سیکھنا ہوتا تھا. تو جو ہمارا سب سے پہلا دن تھا خانہ داری کا، جمعے کا دن ہوتا تھا، سب لوگ گھر سے چیزیں لے کے جاتے تھے، اور جو بڑی کلاس ہوتی تھی وہ چولہے بھی لے کے جاتے تھے. تو ہمیں سیلڈ بنانا سکھاتے تھے سب سے پہلے. تو ہم کہتے تھے ہماری کب باری آئے گی کہ ہم بھی چولہا لے کے جائیں. اتنا شوق ہوتا تھا، گھر میں کام کریں یا نہ کریں اسکول میں ضرور کرنا. تو پھر ہمیں سبزی کاٹنا، گاجر کاٹنا، مولی کاٹنا، یہ چیزیں کاٹنا سکھاتے تھے. پھر وہ اس کو سجانا سکھاتے تھے کہ کیسے سجانا ہے. پھر اس کے بیچ میں ابلا ہوا ایک انڈا رکھ دیتے تھے. میں کہتی تھی یہ تو ہم نے کبھی نہیں گھر میں کیا، مولی گاجر تو کاٹتے ہیں، انڈا کیوں رکھتے ہیں. پھر اس ابلے ہوئے انڈے کے اندر 2 کالی مرچیں بھی ڈال دیتے تھے آنکھوں میں. ایسی سجاوٹ، تو ایسی سجاوٹ نہیں کرنی چاہیے جس میں آنکھیں بنا کے اور بت بنا کے کھانے کے بیچ میں کھڑے کر دیں. تو سیلڈ کس کس کو بنانا آتا ہے؟ یہ بھی سب کو نہیں آتا، اللہ رحم کرے. آپ لوگوں نے آگے گھر کیسے چلانے ہیں؟ اب آپ نے میٹرک کا امتحان دے کے تو باقاعدہ گھر چلانا ہے. میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا تھا تو میں سب 15 ایئرس کی تھی، آئی تھنک، یس 15 ایئر. تو میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ جتنا عرصہ میری کالج جانے سے پہلے کی چھٹیاں ہیں، کافی ساری چھٹیاں ہو گئی تھی 2-3 مہینے کی، میں نے کہا آپ بالکل کچن میں نہیں آئے گی، سب کچھ میں خود کروں. تو میں نے پھر کچن کی ساری ذمہ داری لے لی اور سارے برتن دھو کے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیے، سجایا. چولہا جو تھا وہ ماما نیچے رکھ کے پکاتی تھی، میں نے اس کو اوپر رکھوایا اور اپنے طریقے سے سارے کام شروع کیے. اور مجھے اچھی طرح وہ پہلا کھانا یاد ہے جو میں نے سارے کا سارا خود بنایا تھا اور بنا کے پیش کیا تھا. تو ماؤں کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ماں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوتی. تو چھٹی کے دن آپ کیا بنائیں گے؟ سیلڈ. ٹھیک ہے، سیلڈ کھاتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں کھاتے؟ میں بنانے کا کہہ رہی ہوں. چٹنی بنا لیں. سیلڈ کیوں کھانا چاہیے؟ کیوں کھانا چاہیے سیلڈ؟ را ویجیٹیبل ضرور کھانی چاہیے، وہ ہمارے سسٹم کو کلین کرتی ہے، ہمارے اندر کو صاف کرتی ہے. لیکن مشکل کیا ہے کہ ہماری بچے کو چھری نہیں پکڑنی آتی. ایسے کاٹنا ہے یا ایسے کاٹنا ہے، بورڈ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یوٹیوب پہ ایسی ساری چیزیں، گاجر کیسے کاٹنی، کیسے پکڑنی چھری اور کیسے کاٹنا ہے، آپ کو سکھائیں گے. کیونکہ اگر سبزی صحیح نہ کٹی ہو تو کھانے کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگوں کو سبزی نہیں کاٹنی، ٹیڑھی میڑھی، کوئی ادھر سے لمبی، کوئی ادھر سے چوڑی، کوئی ادھر سے موٹی، کوئی ادھر سے پتلی، ایسے کاٹتے ہیں. تو ایسا کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پھوڑ. ہماری نانی کہتی تھی کہ چچی کوئی چارج نہیں. پتہ نہیں آپ کو پنجابی آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. یعنی کوئی چارج نہیں، کوئی طریقہ نہیں، صحیح نہیں آتی، کوئی ہنر نہیں. تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا کہ ایکسیلنس کے لیول پر کام کرو. صرف پڑھائی میں سب سے زیادہ نمبر لے کے بورڈ پہ تصویر لگانا ہی کامیابی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لڑکیوں کی یہ ڈریم ہوتی ہے، آج کل بڑے ہر شہر میں تصویریں اور نمبر اور ٹاپ کرنے والی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں آپ کو سکون نہیں، آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا، آپ کو گھر چلانا نہیں آتا، کیا فائدہ؟ اور جب ہم کراچی ہاسٹل میں ہوتے تھے تو آپ کو پتا دور کے لڑکے تھے، اتوار سبزی کاٹنے میں چھیلکا اتارنے میں ہم بڑی بے پرواہی کرتے ہیں جی. تو ہم بڑا اس کو کرتے تھے اسٹوڈنٹ، اس سے ماشاء اللہ بڑا ایکٹیویٹی بھی ایک ہو جاتی تھی، بالکل زیادہ کام ہو جاتی تھی اور ایک اچھا کام بھی سیکھا جاتا تھا. بالکل ہاسٹل لائفس تھے. بالکل. روٹی بنانا، میں نے بہت سے لوگوں کو روٹی بنانا سکھایا. یعنی ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ہمارا کام صرف کرسی پہ بیٹھ کے درس دینا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کام بھی، گھر کے کام بھی آنے چاہیے. کیونکہ ہر بچی کا شوق ہوتا ہے شادی کرنا کہ کوئی نہیں،
سب کا شوق ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو نہیں ہوتا, وہ ان نیچرل ہے. نیچرل کیا ہے؟ شادی, اچھے کپڑے, زیور, میک اپ, اچھا سا پرفیوم, سیر سپاٹا, یہ سب کے ڈریمز ہوتے ہیں. ہوٹلنگ, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے دن ہوٹلنگ کر سکتے ہیں آپ؟ 2-3 دن پہ کریں گے آپ کا دل اکتا جائے گا. کن لڑکیوں کی قدر ہوتی ہے؟ جو گھر میں اچھا سا کھانا بنانا چاہتی ہیں, ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے, وہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام اچھے سے کرنا آتا ہے, آپ کو مزے کا کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس لیے شادی سے پہلے آپ سب نے کھانا ضرور سیکھنا ہے بنانا, اچھی سی روٹی بنانی سیکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. حضرت انس جو تھے وہ سفر اور حضر ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, یعنی گھر میں بھی, اور جب کہیں ٹریول کرتے تھے تو ساتھ جاتے تھے غزوات وغیرہ میں یا حج کے لیے یا کسی بھی سفر پر. اور یہ سحری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے موقع پہ مجھ سے فرمایا, اے انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ کھلا دو. تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا. اس وقت تک بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تھے. تو آپ نے فرمایا, اے انس کوئی آدمی دیکھو جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو. چنانچہ میں زید بن ثابت کو بلا کر لے آیا. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ میں نے ستو کا شربت پیا ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے. آپ نے فرمایا, میرا ارادہ بھی روزہ رکھنے کا ہے. پھر انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کی. اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر کی پڑھی, باہر نکل آئے, پھر مسجد میں باقی نماز فرض نماز پڑھی. اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا. صرف کھجوریں اور پانی ہی تھا, لیکن آپ نے کہا جاؤ ابھی فجر نہیں ہوئی, جاؤ کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے ساتھ کھائے. تو ڈھونڈ کے لائے اور انہوں نے کھایا. اور ہم کیا کہتے ہیں, کوئی آئے بھی تو نہ کھائے. کوئی بہن بھائی آیا, اگر آپ چاکلیٹ کھا رہے ہیں, کوئی ٹافی کھا رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, تم بھی لے لو ایک. نہیں دیتے نا, یہ میری ہے. اور اگر وہ چپکے سے لے لے تو شامت آ جاتی ہے. پھر یہ گھر سے باہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تو ہم پیچھے جاتے تھے, پانی وضو کا لے کے جاتے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے, کیونکہ گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا, لوگ باہر کھیتوں میں جاتے تھے, تو پھر ہم آپ کو پانی بھی دیتے اور آپ کے ساتھ واپس آ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ میں خبیث جنات مردوں اور عورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کل میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئی, تو وہ کہنے لگی کہ ان کا بیٹا ہے اور بہن کا یا اپنا بیٹا ہے, تو اس بیٹے نے بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنی شروع کر دی, اور پھر وہ اس کی آواز بدل گئی اور اس پہ کوئی جن کا اٹیک ہوا. تو جن بولنے لگ گیا, تو وہ کہنے لگا کہ اس بچے نے میرے بچے کی پنڈلی پہ پیشاب کر دیا تھا اس لیے, اور وہ پتہ نہیں اس کی پنڈلی کو کیا ہو گیا, تو میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کے پیچھے لگ گئی. تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے خبیث جنوں اور جننیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لو, سیک پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ دعا کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں واش روم جانے سے پہلے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کہیں باہر ہو, چاہے آپ گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, ٹھیک ہے نا. حضرت انس چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, اس لیے آپ کی عبادات کو بھی بہت اچھی طرح جاننے والے تھے, اور آپ کی نماز کو, آپ کے روزے کو, آپ کے طریقوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر پڑھتے اور اسے مکمل بھی کرتے تھے, یعنی جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. جو اکیلے نماز تہجد کی پڑھتے تھے وہ بہت لمبی پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اور ہلکی نماز نہیں پڑھی. اچھا, کامل کا مطلب کیا ہے؟ کئی دفعہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں نا تو امام جلدی سے سارا کچھ پڑھ کے تو
رکوع پہ چلے جاتے ہیں, جلدی سے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں, آپ بیچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو پہچانتے تھے کہ آپ کے بال کتنے تھے, آپ کیسی انگوٹھی پہنتے تھے, آپ کو کون سا لباس پسند تھا, کون سا نہیں پسند تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی نہیں دیتے تھے, کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے, کسی کو لعنت نہیں کرتے تھے, اور جب ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے, اس کو کیا ہو گیا, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یعنی کوئی غصے والے بڑے بڑے لفظ نہیں استعمال کرتے تھے. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ ہاں, اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, گندے لفظ نہیں نکالنے چاہیے, گالی تو بالکل دینی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہر چیز لکھی جاتی ہے. کیا نام ہے ان فرشتوں کا جو لکھتے ہیں ہر چیز؟ کرامن کاتبین. اسی طرح حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کو واپس آتے تو وہ اپنی سواری کو تیز کر لیتے تھے مدینہ کے شوق میں, کہ آپ کو مدینہ سے بہت محبت تھی. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب سے, تو اس موقع کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح نریٹ کیا ہے کہ کس طرح ولیمہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے, 2 لوگ وہاں بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں کھانے پہ تو کھانے کے بعد لمبی دیر نہ بیٹھیں, پھر ہم جلدی واپس آ جائیں تاکہ وہ کھانا سمیٹیں, گھر سمیٹیں, سو جائیں, صبح کام پہ جانا ہوتا ہے. تو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ آتے نہیں, کسی کے گھر آتے نہیں, اور جب آتے ہیں تو جاتے ہیں. ان کا نہ آنا بھی تکلیف دے اور ان کا نہ جانا بھی تکلیف دے. تو ایسی حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کسی اور کو تکلیف پہنچائیں. حضرت انس ایک روایت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ہمسایہ تھا, شاید حضرت سلمان فارسی تھے یا کوئی اور, تو وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا, آپ کو بلانے کے لیے آیا. جب وہ آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا, ان کی بھی دعوت ہے, ان کو بھی بلایا. تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آ رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ دوبارہ آیا تو آپ نے پھر پوچھا تم نے ان کی دعوت کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ آیا تو تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں. تو پھر آپ دونوں اٹھے اور اس کے گھر گئے اور کھانا کھایا. حضرت انس یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ حدیث پھر نریٹ کی. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تھے کہ دوسری نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھجوایا جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی. حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پہ مارا اور پیالہ گرا دیا کہ میرے گھر میں تم کیوں کھانا لے کے آ گئے. پیالہ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا تمہاری ماں غیرت کا شکار ہو گئی ہے. پھر برتن کے ٹکڑے لے کر انہیں جوڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھانا اس میں سمیٹا اور فرمایا اسے کھاؤ, اور فارغ ہونے تک خادم کو روکے رکھا. اس کے بعد خادم کو دوسرا پیالہ دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ گھر رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے کسی کی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو بھرے, اس کو دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر کرتے تھے. ایک دفعہ یہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کے پیٹ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو بعض صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے پیٹ پہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ پتہ چلا بھوک کی وجہ سے, کہ کوئی کھانے کی چیز ہے ہی نہیں تو بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو پھر وہ اپنے سوتیلے والد ابو طلحہ کے پاس گئے کیونکہ وہ امیر انسان تھے, اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تکلیف میں ہیں تو گھر میں کوئی کھانا ہے. تو پتہ چلا کہ کچھ کھانا ہے, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا. یہ سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ زمین پر ہم چہرہ نہیں رکھ سکتے تھے تو کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جائے نماز نہ ہو اور آپ کہیں باہر کھیتوں وغیرہ میں ہو تو جائے نماز کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایون گھر میں اگر کارپیٹ صاف ہے آپ کے گھر کا اس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں.
ہر وقت جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے, آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے, آپ کے رازوں کی حفاظت کرتے تھے, اور آپ جو بھی کام کرتے تھے اس کو غور غور سے دیکھتے رہتے تھے. پھر دوسروں کو بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کیسے کرتے ہیں. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی ان کو بھی